اکثر اوقات مطلب ہم دیکھتے ہیں جو کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ کچھ چیزیں چلو اپریسیشن تو ہوتی رہتی ہے، لیکن کچھ چیزوں کو لوگ ایسے ہائی لائٹ کر لیتے ہیں کہ یہ لوگ جا کے نان بھائی سے پوچھ لیتے ہیں اس کی روٹی کا، لیکن یہ لوگ جو ہے تو برانڈ سے نہیں پوچھتے کہ بھائی ڈاکٹر سے نہیں پوچھتے، ڈبگری گارڈن نہیں جاتے، وہ لوگ ان سے نہیں پوچھتے ریٹ فکس کرنے کا. بڑی بڑے اس جو مگرمچھوں کے ذکر کرتے ہیں کہ ان کے پاس ان کی ایکسیس نہیں ہوتی، جیسے ڈے بائی ڈے کولڈ ڈرنکس کی اس میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا. بٹ آپ لوگ ریڈی وان یا اس تنور والے کو پکڑ کے کہ 120 گرام سے داب خواہ خواہ پر تنور ادری گیا، بعض اوقات وہ لوگ چپلوں کے ساتھ دکھا دیتے کہ داؤ گا روٹی پسے ادھرے دلے گا، مطلب جہاں پہ روٹی بنتی ہو اور وہ اپنی بیسک ہائیجین کا بھی خیال نہیں رکھتے. آپ یقین کریں وہ خیر میں ایکسپلین آپ کمپلیٹ کریں. نہیں تو میں نے چلے ٹھیک ہے، لیکن یہ مطلب میرا کوشچن یہ ہے کہ مطلب غریب کو پکڑنے میں آپ لوگوں کو آسانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو مگرمچھ بیٹھا ہوتا ہے اس کو پکڑنے میں مشکلات ہوتی ہیں. جیسے آپ نے ذکر بھی کیا آپ نے اس میں کہ ٹاؤن میں چونکہ ان کے ہائی اپس کے ساتھ کنیکشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم بڑا پھونک پھونک کے کرتے ہیں. ہاں لیکن یہاں پر تو ٹھیک. اچھا سر، اس طرح ہے کہ نہیں آپ کو میں بتاؤں، صرف یہ نہیں کہ ان کے صرف ہوتے ہیں، نان بھائیوں کے بھی بڑے اچھے کنیکشنز ہوتے ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے، بٹ میں صرف وہ چیز سامنے سے گزرتی ہے نا تو وہ میرے ذہن میں کویشچن بن گیا. سر آپ نے 2-3 چیزیں ادھر ہائی لائٹ کی نا، اس میں ڈاکٹرز کا یہ سب، چونکہ آپ کو میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ ہمارے اختیارات جو ہوتے ہیں وہ قانون کے تحت ریگولیٹ ہوتے ہیں. لینڈ ریونیو ایکٹ میں ہمارے اختیارات ہیں، سول ایڈمنسٹریشن ایکٹ میں ہمارے اختیارات ہیں، 14 ACRPC میں لسٹ آف قوانین ہیں جس میں ہمارے اختیارات ہیں. تو اس کا مطلب ہے وی آر لائک ہم لوگ قوانین کے مطابق چلنے کے پابند ہے جس میں ہمارے اختیارات ہیں. 14 ACRPC میں جتنے بھی ہیں، پرائس کنٹرول ایکٹ ان میں سے ایک ایکٹ ہے جس میں ہمارے ایز اے فرسٹ کلاس میجسٹریٹ اختیارات ہے، جس میں ہم جا کے ایز اے میجسٹریٹ جا کے چیکنگ وغیرہ کرتے ہیں. اس میں پراپر ایک شیڈیول مینشن ہے کہ کن کن چیزوں کی پرائسز میں آپ لوگ چیکنگ وغیرہ کر سکتے. اس کا مطلب ہے وی آر باؤنڈیڈ ود دا لا، ہمیں لا کے مطابق جانا ہے. اب ڈاکٹرز اور یہ ان کے لیے ہیلتھ کیئر کمیشن بنا ہوا ہے، ان کے لیے ڈرگ انسپیکٹرز ہوتے ہیں. اگر پرائس کنٹرول آپ کا کام نہیں ہے. نہیں، ان کی پرائس کنٹرول اور چیکنگ کرنا ان کے لیے اپنا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ موجود ہے. یہ پرائس کنٹرول ایکٹ کے انڈر کور نہیں ہوتا. ہم ان کے ساتھ جا کے ایک بینگ دی علاقہ میجسٹریٹ ہم ان کے ساتھ جا کے اسسٹ کرتے ہیں تاکہ کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہ پیدا ہو، لیکن وہ اپنے قوانین کے تحت ان کو پینلائز کرتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں. ہم وہ رول تو ادا کرتے ہیں، لیکن جو پرائس کنٹرول ایکٹ میں جو شیڈیول مینشنڈ ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ جو ہے انفورسمنٹ کرتے ہیں. تو ہم چونکہ لوگوں کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ قوانین موجود ہیں، ہم اس شیڈیول کے مطابق جو اس میں لسٹ آف لاز چیزیں اویلیبل ہیں، آٹا جو بیسک فوڈ آئٹمس ہیں ان کی پرائس کنٹرول کرنا یا پروفیٹرنگ کو روکنا جو مہنگائی ہو رہی ہے، اور اس قسم کی چیزوں کو ہم تب دیکھتے ہیں جب ہمیں قانون اس میں سپورٹ یا اختیار دے رہا ہوتا ہے. باقی ہم لائن ڈپارٹمنٹ، چونکہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا رول ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، تو ہم لوگ اور ڈپارٹمنٹس کے ساتھ یہ معاملات ٹیک اپ کر کے ان کے ساتھ جاتے ضرور ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم لوگ ان کو ایک سپورٹ ہو کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن از ود دیم، اور اگر وہ انفورسمنٹ کریں، کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن بنتی ہے تو وی آر دیئر ٹو ہینڈل اٹ. صحیح. چلو اچھا ہے کہ آپ نے ڈیفائن کر لیا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ داد دئی پر قانون کی ناراضی. صحیح، مطلب یہ آپ کے قانون میں نہیں سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا. چلیں اچھی بات. یہ مجھے بتائیں کہ پولیٹیکل پریشر کتنا تنگ کرتا ہے آپ لوگوں کو آپ کی پوسٹ پہ کام کرتے وقت؟ اچھا اس طرح ہے کہ ڈینائی میں نہیں کروں گی، ہوتا ہے پریشر ہوتا ہے، صرف پولیٹیکل نہیں ادروائز بھی ہوتا ہے، لیکن یہ آفیسر پہ ڈپینڈ کرتا ہے ہاؤ ٹو ہینڈل. ٹھیک ہے، آپ سننا کسی کو برا نہیں ہے، لائک بینگ این آفیسر، آپ کے آفس میں کوئی آتا ہے پالیٹیشین ایون، یو شوڈ لسن ٹو ہم. ٹھیک ہے، فیصلہ تو آپ نہیں کرنا ہے آخری. تو ماشاء اللہ ایسے بھی اچھے پولیٹیشینس ہیں، میں سب کا نہیں کہوں گی، کچھ ایسے بھی ہیں بڑے ریزنیبل لوگ کہ جب آپ ان کو بتا دیتے ہیں کہ دس از ہیپننگ جو کہ غلط ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں پھر اس بندے کو ڈبل جرمانہ کر دو، یعنی اگر کسی کی سفارش آپ بھی جاتی ہے دوسری سائڈ سے بھی چپل لگا. ہاں یہ تو خیر لائٹر موڈ میں تھا، لیکن دا تھنگ از کہ یعنی وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسٹابن ہوتے ہیں، شکایتیں اوپر تک کر دیتے ہیں کہ ہماری بات نہیں مانتی، لیکن چونکہ بینگ اے بیوروکریٹ ہمارے ہائی اپ سپورٹو ہوتے ہیں، پھر وہ ان کو بتا دیتے ہیں بھائی وٹ شی اور ہی از ڈوئنگ وہ قانون کے مطابق کر رہے ہیں، لہٰذا ان کا اس میں کوئی قصور بھی نہیں ہے. سو پریشر رہتے ہیں، میں ڈینائی نہیں کرتی. صحیح. یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جیسے لوگ بتاتے ہیں کہ یار جو گورنمنٹ کا سرونٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لوور لیول پہ تو چلو وہ مزوں میں ہوتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے، زیادہ کام کرتے ہیں لیکن کچھ زیادہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی. بٹ یہ جو ہائی اپس لوگ ہوتے ہیں، مطلب بیوروکریٹس ہوتے ہیں ٹھیک ٹھاک، یہ گھر میں ٹائم نہیں دے پاتے، بس ہر وقت
مصروفیات. پہلے بندے جو واقعی صحیح بات کرے, گھر میں ہم ٹائم نہیں دے سکتے. انہیں لوگ کہتے ہیں یہ اے سی والی گاڑی سے اترتے ہیں, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا, گھر میں ہم ٹائم نہیں دے سکتے فیلڈ میں. اب میں اپنے پیرنٹس کو فیلڈ میں ہونے کی وجہ سے بہت کم ٹائم دیتی ہوں, حالانکہ ان کا حق ہے ہم پر کہ ہم ان کو میکسیمم ٹائم دیں, لیکن پھر ہم عوام کو دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ان کا بھی ہم پر حق ہے کہ ہمیں کرنا ہے. آپ یقین کریں, چاہے عید کے دن ہو, محرم کے دن ہو, عوام تو بولتی ہے کہ دیکھو ایسی گاڑی کی غرضی. تو عوام تو بس میں کیا کہوں, اب ان کو اتنا ریئلائز کرنا چاہیے کہ ایون عید پہ ڈیوٹی ہو رہی ہوتی ہے, محرم میں ڈیوٹی ہو رہی ہوتی ہے, جن دنوں میں عام لوگ سب آفیسرس کو چھٹی ہوتی ہے, بیوروکریٹ جو فیلڈ میں ہوتے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ابھی عید گزری, عید پہ میری اپنی ڈیوٹی فنل ایریا میں لگی تھی. محرم گزرا, محرم میں ہماری ڈیوٹیز لگی ہوئی تھی, حالانکہ لوگ 9-10 محرم کو لوگوں کی چھٹی تھی. سو دا تھنگ از کہ ایسا نہیں ہے, اے سی والی گاڑی سے اترنا, لیکن کام کرنے کے لیے اتر رہے ہیں, آپ کے لیے اتر رہے ہیں, آپ کے ریلیف کے لیے اتر رہے ہیں. اور آپ کی یہ گاڑی, یہ جتنا بھی سہولیات ہوتی ہیں وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ چونکہ ہمیں لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ہوتا ہے, تو یہ ہماری پروٹیکشن بھی تو ضروری ہے. ہمارے ساتھ اگر گارڈز ہیں, گنرز ہیں, ہمارے ساتھ اسٹاف ہے, تو وہ ہم کام کیسے کریں گے جب ہم پروٹیکٹڈ فیل نہیں کریں گے. تو ہماری پروٹیکشن کے لیے تو میری یہی ہمبل ریکویسٹ ہے, تھوڑا گزارا کریں ہمارے ساتھ. خدشات کلیئر شو. اچھا ٹھیک ہے, لگ گزارا کا صحیح. یہ مجھے بتائیں کہ مطلب جیسے آپ نے لا اینڈ آرڈر کی بات کی, تو پولیو کی کیمپینز آتی ہیں, اس میں کافی مشکلات, پریشر ہوتا ہے, کیونکہ کچھ ایک ہی سپاہی کو واقعہ آ جاتا ہے تو پورے انٹرنیشنلی ہمارا سارا ریٹنگ اور ساری چیزیں تتر بتر ہو جاتی ہے. اس کے لیے کیا مؤثر اقدامات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ پولیس جو ہے ہر ٹیم کے ساتھ ڈپلوائے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اے سیز جاتے ہیں کرونک ریفیوزلس کو کور کرنے کے لیے, تو ایک طرح سے ایک میسج جا رہا ہوتا ہے کہ پولیو ٹیم کے ساتھ, چونکہ چیف سیکرٹری آفس سے, کمشنر آفس سے, ڈی سی آفس سے بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشن ہے کہ ہم نے 100% سپورٹ دینی ہے پولیو ٹیمز کو, تو ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر کہیں پر ایک اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے اس کو اتنا نہیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے, باقی جہاں پازیٹیو کام ہو رہا ہے اس کو دیکھنا چاہیے. اور بس لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ بھئی پولیو کے 2 قطرے اگر اپنے بچوں کی زندگی بچا سکتے ہیں, ان کو معذوری سے بچا سکتے ہیں, تو آپ پلیز تعاون کریں ضلعی انتظامیہ کے ساتھ بھی اور پولیو ٹیم کے ساتھ بھی. یہ آپ کے لیے فیلڈ میں آ رہے ہیں, اور ان کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ وائرس ہے, وائرس پھیل جاتا ہے. تو اگر ایک بچہ بھی اس میں ہے وائرس, اگر وہ پولیو اس نے نہیں قطرے پیے ہوئے, وہ 2 قطرے, تو وہ باقی کمیونٹی کے لیے بھی ایک طرح سے نقصان دہ ہو سکتا ہے. سو ہمارے ساتھ تھوڑا تعاون کریں. صحیح, یہ اچھی بات ہے. آپ نے شروع میں سے بات کی کہ میری خواہش تھی, بلکہ میں بول رہی تھی کانفیڈنٹلی کہ میں ماں کو جھنڈے والی گاڑی میں گھماؤں گی. آپ کو بھی جملہ یاد؟ تو وہ کیا ہوا پھر, یہ پھر پریکٹیکل ہو گیا, ان کو گھمایا؟ آئی اسٹل ریممبر, میں جب میری اپوائنٹمنٹ ہوئی, جب میرا نوٹیفیکیشن ہوا, مائی فادر واز سو ہیپی کہ انہوں نے کہا بیٹا لائک آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف یو. یعنی وہ ایک پراؤڈ فادر تھے اس ٹائم, وہ بڑی خوشی محسوس کر رہے تھے. میں نے کہا پاپا اینڈ مما دونوں کو, میں نے کہا اٹس آل بیکاز آف یو. سو بالکل میں نے ان کو, امی کو بٹھایا, میں نے کہا مما میں نے اپنا پرومس پورا کر دیا. آپ کے ساتھ چھوٹی تھی پر پرومس اپنا میں نے پورا کر دیا. تو بس ان کے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ ہے. کیا وہ سیناریو یاد ہے؟ ہے وہ پرسنل ایک چیز تھی. ابو واز لائک, وہ جو ان کو پتا چلا, وہ باہر تھے, وہ جب گھر آئے تو فرسٹ ریئیکشن وہ تھا, انہوں نے مجھے دیکھ کے سلوٹ کیا. میں نے کہا پاپا اس طرح مت کرے, میں نے کہا آپ کی وجہ سے ابھی ہم یہاں پر ہیں. تو بس ان کی ایک خوشی تھی, میری ایک خوشی تھی. وہ ہم نے بڑی اچھی سیلیبریٹ کی, بہنوں نے سیلیبریٹ کی, اور بس ایک بڑی جوائے فل مومنٹ تھی وہ. بس ابھی بھی آنکھوں میں وہ منظر ہے. صحیح, یہ بہت حسین منظر ہوتے ہیں جو کہ وہ قید رہ جاتے ہیں پوری عمر کے لیے, انسان کے لیے بہت حسین رہتے ہیں. اچھا, یہ مجھے بتائیں کہ یہ سارا تو پتہ نہیں اس کو میں کیا کہوں, کہ بہت لوگ اس چیز کو فرسٹریٹڈ سمجھ کے یا بوجھ سمجھ کے, ڈیوٹی آپ کیسے ادا کر رہی ہوتی ہیں؟ میں شوق سے کرتی ہوں کام. اچھا, شوق سے کرتی ہوں کام. اس کی ریزن یہ ہے کہ مجھے جب کوئی چیز ٹاسک ہو جاتی ہے, صحیح, تو میرا یہ ہوتا ہے کہ میں اس پہ انالیسس کر کے اور ایز ارلی ایز پاسبل ایگزیکیوٹ کر دوں. میرا یہ طریقہ کار ہے. ہر آفیسر پہ اپنا طریقہ کار ہو, ڈیپینڈ. میں ریڈ ٹیپزم پہ بلیو نہیں کرتی. ریڈ ٹیپزم کی چیزوں کو لٹکائیں, لمبا کریں, لنگر آن کریں. میرے آفس میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں, آئی ٹرائی ٹو فیسیلیٹیٹ دیم, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایٹ دی ارلیسٹ جو ہے ان کو ریلیف دے دوں. سو میرا کوئک رسپانس ہوتا ہے, میں شوق سے کام کرتی ہوں. اس کی ریزن ہے کیونکہ آپ ایک کرسی پر ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں لا فلی, اور آپ نہ کریں.
تو پھر تو آپ یعنی اللہ کے سامنے بھی مجرم ہے, عوام کے سامنے بھی مجرم ہے. سو اگر آپ کا اختیار ہے, آپ کر سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ آپ کو کرنا چاہیے بھی. تو میں شوق سے کام کرتی ہوں. ہابیز کون سی ہیں آپ کی؟ دیکھیے میں کوئی اتنی پرٹیکولر میری ہابیز نہیں ہے کہ میں یہ کرتی ہوں کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا, لیکن ہابیز میں یہی کہوں گی میں بڑے شوق سے گیمز وغیرہ کھیل لیتی ہوں. مجھے بیڈمنٹن کا بڑا شوق ہے, میں اسکواش بھی کھیل لیتی ہوں. اور اس کے علاوہ امی ابو, ہابی تو نہیں کہوں گی لیکن امی ابو کے ساتھ مجھے ٹائم اسپینڈ کرنا بڑا اچھا لگتا ہے. اور اتنی سوشل نہیں ہوں کہ میں اتنا سوشل بندی نہیں ہوں کہ میں کوئی ادھر ادھر بھیجتی رہوں یا اس طرح گوسپ یہ وہ نہیں, اپنے کام سے کام. اور اس لیے میرا سوشل میڈیا پہ اتنی وہ ہے بھی نہیں, یعنی نہ میں ٹویٹر, اسنیپ چیٹ جو بھی لوگ بناتے ہیں, ایم ناٹ آن اٹ, اور مجھے پسند بھی نہیں ہے. پرسنل چوائس ہوتی ہے, لوگ کر بھی لیتے ہیں چوائس بھی. سو جنرلی اتنی کوئی اسپیسیفک ہابیز نہیں. کوکنگ کا شوق ہے, وہ کر لیتی ہوں. سو ایک نارمل کھا بھی لیتی ہیں, ہاں جو پکاتا ہے اس کو کھانے کا بھی شوق ہوتا ہے. لیکن میں نے سنا ہے کہ جو بندہ شوق سے پکاتا ہے اس کو شوق سے نہیں کھاتا. میں اپنی بنائی ہوئی چیز شوق سے کھا بھی لیتی ہوں, دوسروں کی بنائی چیز شوق سے کھا لیتی ہوں. اچھا اچھا اچھا, چلے اچھی بات. یہ مجھے بتائیں کہ مطلب موسیقی سنتی ہیں؟ بالکل, ہاں بالکل. سانگز وغیرہ زیادہ کوئی اسپیسیفک چوائس نہیں ہے. انگریزی, ہندی کیا سنتی ہیں؟ جنرل جو بھی مل جائے. لیکن مجھے عابدہ پروین کو سننا بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ اس کی جو آواز ہے اس میں جو ایک سوز اور ایک چیزیں ہیں وہ بڑا بندے کو نیکسٹ لیول تک لے جاتا ہے. تو مجھے عابدہ پروین بہت پسند ہے, ان کے اکثر میں سنتی رہتی ہوں. اس کے علاوہ جنرلی جو سانگز بندہ ایکسرسائز کے ٹائم کر رہا ہو یا واک کے ٹائم کر رہا ہو, تو بس وہ جو بھی جنرلی لگے ہوں, ایف ایم پہ لگے ہوں یا موبائل میں سیف ہوں کوئی بھی سانگس. جی پشتو بالکل نہیں سنتی؟ پشتو سانگز شادی کے ٹائموں پہ بڑا اچھے لگتے ہیں. ان کا جو میوزک ہوتا ہے وہ فیملی ایونٹس پر, یہ نہیں میری ابو کو آتی پشتو, امی کو آتی ہے, فیملی میں بہنوں کو آتی, مجھے پشتو نہیں آتی. اس کی ریزن بس میری دوستوں کا قصور ہے, مجھ سے انہوں نے اردو سیکھ لی, مجھے پشتو نہیں سکھائی. یہ پرسنل سب کوسچن ہے, پتہ نہیں اگر ہوا تو پھر کاٹ لیں گے. جی امی ابو فورس کرتے ہیں کہ وعدہ بکا لگ کے اسنگ چل دے, شادی کب ہوگی یا کہ نہیں؟ نہیں, کوئی فورس نہیں کرتے ہیں. اور جب یہ نصیب ہوگا, اللہ تعالیٰ جب نصیب مطلب ایسے اکثر اوقات ہوتا ہے کہ زکا نہ چلے نا. نہیں. اچھا دیکھیے ہماری جو بہن بھائی ان سب کی جو بھی امی ابو نے جو فیصلہ کیا انہوں نے ایکسیپٹ کیا. میں بھی اپنا جو فیصلہ امی ابو پہ چھوڑا ہے, جو فیصلہ وہ کریں گے, کیونکہ ماں باپ سے بہترین فیصلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. سو وہ جو فیصلہ کریں گے, آئی ایم ود دیم. آگے کیا خیالات ہیں آپ کے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بیوروکریسی میں مزید ترقی دے اور میں اسی طرح آگے بڑھتی رہوں, عوام کی خدمت کرتی رہوں. اور obviously بات ہے, ہمارا ایک پروموشن کا سیٹ اپ ہوتا ہے. ابھی تو 17 گریڈ میں ہوں, بینگ این اسسٹنٹ کمشنر. ود دا پیسج آف ٹائم ہمارا جب سروس ٹینیور پورا ہو جائے گا 18-19, اللہ کرے مجھے اللہ ہمت دے, میں اسی طرح عوام کی خدمت کرتی رہوں, محنت کرتی رہوں. یہی فیوچر پلانز ہے. اپنے کریئر اورینٹیڈ بندی. کریئر جتنا گزر چکا ہے, کون سا ایسا ڈیسیجن ہے کہ آپ اس پہ, مطلب بہت سے ڈیسیجن آپ نے ٹھیک لیے ہوں گے, لیکن کون سا ایسا ڈیسیجن ہے کہ جس پہ آپ پچھتا رہی ہیں کہ دا نویش ہوئے یہ نہ ہوتا؟ دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے چونکہ بڑا لیٹ سوچا تھا کہ مجھے بیوروکریسی کی طرف آنا چاہیے. مجھے چاہیے تھا کہ جب میں نے 2015 میں LLB کر لیا تھا, مجھے اس کے سون آفٹر جو ہے اس کی طرف فوکسڈ ہو جانا چاہیے تھا. لیکن اس کی بھی 3-4 سال بعد میں فوکس اس پہ کیا, تو اس پہ بھی اللہ کی بہتری ہوگی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ رائٹ ٹائم یہ تھا کہ سون آفٹر دیٹ مجھے کر لینا چاہیے تھا. لیکن مجھے کافی 3-4 سال بعد خیال آیا کہ مجھے بیوروکریسی کی طرف جانا ہے. تو مجھے لگتا ہے وہ ڈیسیجن اس ٹائم پہ میں نے یا تو لیا ہی نہیں یا دوسری طرف ڈریگ ہو گئی. لیکچرشپ نے بھی چلے ایک ایڈ اپ کر دیا پرسنالٹی میں بہت کچھ, وکالت نے بھی کیا, تو بس اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی اس میں. جی اسی سے ریلیٹڈ ذیلی کوسچن میں سے میں کوسچن کر لیتا ہوں کہ آپ کے ڈیسیجن, آپ کی قلم سے, آپ کی ڈیسیجن سے کسی کے سے کوئی ایسا ڈیسیجن ہو جس پہ ریگریٹ ہوا ہو, آپ مطلب پشیمان ہے کہ یہ نہ ہوتا؟ دیکھیے میری چونکہ سروس کا ٹائم بڑا تھوڑا سا ہے, میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں شاید کوئی ادھر بیٹھا ہو اور وہ معاف کر لے آپ کو. نہیں, جو سن رہے ہیں مجھے, میں آپ کو یہ کہوں گی الحمدللہ چونکہ میری فرسٹ پوسٹنگ ایجوکیشن میں تھی, آئی ایم ویری مچ سیٹسفائڈ. میں نے وہاں پر بہت لوگوں کے جو لیگل اور جینون مسئلے تھے حل کیے, اور میں یعنی یہ بڑے فخر کے ساتھ بتاتی ہوں, لوگ جھولیاں اٹھا کر دعائیں دے کر گئے ہیں. یہ میرا سرمایہ ہے, ان کی دعائیں. ٹھیک ہے, مجھے شیلڈز ایوارڈز ملے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے چیزوں, تو یہ میرا سرمایہ ہے, یہ میرے لیے بہت بڑی چیز ہے. تو الحمدللہ سروس کا ٹائم میرا بڑا تھوڑا سا ہے, لیکن اس میں دل میں مطمئن ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں رات کو آرام سے سو سکتی ہوں, ٹینشن نہیں ہوتی. کون سا ایسا ڈیسیجن ہے کہ جو
یاد رہتا ہے کہ یار بہت یادگار رہ چکا ہے آپ کے کیریئر کا؟ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا یہ، لیکن میں یہاں پہ چونکہ وہ ایک ڈپارٹمنٹل چیز ہے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے دس، لیکن ایک بندے کا کوئی بہت جینون مسئلہ تھا اور وہ 20 سال سے اس کا کیس لٹکا ہوا تھا. پھر اسی طرح کی نوعیت کا کیس میں سپرفیشلی بتا دوں گی، ان ڈیپتھ نہیں بتانا مناسب بھی نہیں. تو وہ اسی طرح کا ایک اور کیس ہم نے، اس کے ریگولرائزیشن کا ایشو تھا، اسی انالوجی کو دیکھ، یعنی اس ایک اور کیس کی انالوجی کو اس کے کیس پر اپلائی کیا اور واقعی اپلائی ہوتا بھی تھا. اور وہ 20-25 سال پرانا یعنی اس کا ایشو چل رہا تھا اور الحمدللہ اس بندے کا مسئلہ حل ہو گیا. تو اس کیس پہ میں خوش ہوتی ہوں، کیونکہ دا تھنگ از کہ آپ نے ایک بندے کے ریلیف کے لیے سوچا، اس طرح کا سملر کیس ایک پریسیڈنٹ کے طور پہ ڈھونڈنا، پھر اسی کی انالوجی کو اپلائی کرنا دوسرے کیس میں، تو اٹ گیوز یو یعنی ایک سینس آف سیٹسفیکشن، ریلیف. آپ بیوروکریسی میں نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ وکیل ہوتی. میں اللہ نے زندگی دی. میں دیکھیے، آپ مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں آپ کوٹ پہنتی ہیں، یہ میرے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ ہے میرے لیے وہ، جب میں وکیل بنی تھی. اور میں اس پہچان کو کبھی بھی وہ نہیں کروں گی. میں نے ابھی بھی کوٹ بلیک پہنا ہوا ہے. آئی پراؤڈ ٹو بی اے لائر. میں وکیل رہ چکی ہوں اور مجھے اس بات پہ فخر ہے، بیکاز اف یو آر اے لائر، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ایک نام وکیل یعنی ہے، تو آپ بڑا لیگلی ساؤنڈ ہوتے ہیں. مجھے لا نے جتنا لیگلی ساؤنڈ کیا ہے تو الحمدللہ یہ میرے لیے فخر ہے. آڈینس آپ کو دیکھ رہی ہیں، ان سے آپ کے کوئی شکوے گلے ہوں تو کوئی گلے شکوے نہیں ہیں. عوام سے بس یہی ہے کہ آپ لوگ جو بھی بیوروکریٹس ہیں یا جو بھی آفیسرس کام کرتے ہیں جس بھی محکمے میں، تو ایک دم سے ایک نیگیٹو ایک بنا ہوا ہے سب کے دماغ میں کہ یہ ہمارا کام نہیں کرتے یا وہ بھی نہیں ہوتا. لیکن کچھ ایسی انٹرنل معاملات ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا بندہ جو ہوتا ہے تھوڑا سا ریسٹرکٹیڈ ہوتا ہے، تو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. ایک دم سے نیگیٹو اپروچ یا ری ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے. تو اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ جب ری ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو سامنے والا بھی سارا دن لوگوں کو سن رہا ہوتا ہے، پبلک ڈیلنگ کر، وہ بھی اوفینڈ ہو جاتا ہے. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے پاس ہر طرح کے لوگ آفس میں آتے ہیں ڈفرینٹ مسئلے لے کر. تو جب آپ اپنا مسئلہ لے کر آئیں تو پازیٹیو انرجی کے ساتھ آئیں. آپ کو آفیسر یعنی 99% آفیسرز ایسے ہیں جو عوام کے ریلیف کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو فائدہ دینا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر ہم ان پوزیشنوں پر ہیں تو آپ کے لیے آپ کی ٹیکس کی جو پیمنٹ جو آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں وہ ہمیں سیلری اس سے مل رہی ہے. تو ہم لوگ آنسریبل ہیں آپ کے سامنے، لیکن ایک ریزنیبل وے میں. ایک آپ لوگ یعنی اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں نا بدماشی پہ آ جاتے ہیں، وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں. سو اپنے ملک کے لیے کچھ کریں، اپنے لوگوں کے لیے کچھ کریں، پازیٹیو اپروچ رکھیں جس جگہ پر بھی ہیں، چاہے ٹیچر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، آرمی میں ہے، بیوروکریٹ ہے، اپنے حصے کا پودا لگائیں. آپ کا بہت شکریہ. تاسو ډیره مننه. تاسو ډیره مهرباني. آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا. بہت شکریہ. بہت مزہ آیا. بہت خوش. سیم ہیئر تھینک یو. قدرمنو کتونکو دا ورا سره چې کوم دی نو سیده زینب نقوي صاحبه چې کوم اے سی هډ کوارټر په خبر وه، د هغې تاسو خوندورې خبرې، خو بنیادي مقصد پکې دا و چې زمونږ کومې خویندې، زمونږ کومې زنانه چې کوم دی نو کم ناامید دي، کم د ناامیدۍ ښکار دي، کم چې کوم دی د دې ماحول نه داسې یریږي، یره کوي، مخکې نشي راتلی، د هغې کې ډېر زیات پوټینشل، ډېر زیات سکلز دي پکې، هغه هر څه خرش ترش کولو دپاره مخکې نشي راتلی. څنګه دا زمونږ چې کوم دی نو زینب صاحبه مخکې راغلې ده او انشاءالله ښه په چوکۍ باندې ناسته، تاسو هم دغسې جوړېدی شئ. دا صرف چې کوم دی نو ما تاسو ته یو رول ماډل، یو نمونه ښودله چې دغسې خلک چې کوم دی نو د هر څه د یرې مرې چې کوم دی نو پکې شته دی، د دې سوال نه پیدا کیږي. او بهرحال مخکې چې کوم دی تک کوئ او مخکې تک چې کوم دی نو هغه او حرکت کې برکت دی. او ډېر زمونږ چې کوم والدین دي هغه په دې خپل الگ باندې خوشحالي ډز هم کوي، خو په جنګو باندې چې کله داسې لږ تندرې تریو شي یا د خواښېګانې چې کوم دی بنیادی ساس جو ہوتی ہے لور شوا، مطلب زنانہ ہو شوا، اس پہ تھوڑا سا نا امید ہو جاتی ہے، یا بہو کو برا بلا یادا سے زوی ته چیرې دا څنګه چل دی او هغه سي. نو بهرحال تاسو گزاره کوئ او گزاره داسې کوئ چې دا هم چې کوم دی نو یقینا تاسو څنګه په زوی فخر کوئ نو دغسې به تاسو په لور باندې به هم فخر کوئ. ملاویږو به انشاءالله داسې خلکو سره، داسې کامیابو خلکو سره، داسې بریالیتوب ترلاسه کړي خلکو سره به ستاسو لیده کاته کوو. اجازت غواړم. د الله په امان.